إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ولا يظلم ربك أحدا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاشر المهاجرين خمس إذا أدركتموهن فأعوذ بالله أن تدركوهن خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر في الرابعة وما ينقض عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ ما في أيديهم أو بعض ما في أيديهم وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ورسوله إلا جعل الله بأسهم. رواہ ابن ماجہ. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو باتیں دین کی بتائی ہیں وہ مختلف طرح کی ہیں. ایک تو عقیدے کی بات ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ایک ہی عقیدہ ہے، اللہ ہی ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. فرشتے ہیں، انبیاء کو بھیجا، اللہ نے کتابیں نازل کی، تقدیر بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی اور قیامت آنے والی ہے. یہ 6 باتیں عقیدے کی ہیں. ساری شریعت کے اندر یہ باتیں تھیں. البتہ اسلام کی جو باتیں ہیں اس میں کچھ کم کچھ زیادہ بھی ہوتی تھیں. نمازیں ہیں تو 5 ہمارے ہاں 5 نمازیں ہیں. ہمارے سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان کے اندر کتنی نمازیں تھیں، ان کے طریقہ کیا تھا، یہ سب بدلتے رہتا ہے. ایک تو عقیدے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بتائی. دوسرے احکام کی باتیں بتائی، جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، غریبوں کی محتاجوں کی مدد کرنا ہے. ایسی بہت ساری تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور ایک بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے وہ ہے آنے والے واقعات، حادثات، قیامت تک آنے والے کیا کیا حادثات ہوں گے، وہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد کہا صحابہ سے اپنی اپنی جگہ بیٹھو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائیں. بتاتے ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی نماز پڑھے. پھر بتا رہے عصر کی نماز کا وقت ہوا. پھر بتانے لگے تو مغرب کی نماز کا وقت ہوا. کتنی باتیں بتائے ہوں گے اتنے گھنٹوں میں. کچھ لوگوں کو کچھ باتیں یاد ہو گئیں اور کچھ لوگوں کو اکثر باتیں یاد ہو گئیں. سب بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آسمان پر کوئی پرندہ اڑتا ہے اس کی بھی اللہ کے رسول نے خبر دی ہم کو. اتنی سب باتیں بتائیں جو قیامت تک ہونے والے ہیں. قیامت تک ہونے والے فتنے بڑے فتنے بھی ہیں،
چھوٹے فتنے بھی ہیں. چھوٹے فتنے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بچے ماں باپ کے نافرمان بن جائیں گے، اور اس کے علاوہ آدمیوں میں مصیبتیں، بلائیں، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں گی مسلمانوں پر. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اجی تمہارا کیا حال ہوگا جی جب سارے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے. سارے لوگ کا مطلب ساری قومیں، مسلمانوں کو چھوڑ کے دوسری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. جیسا کہ دسترخوان پر کھانے والے دوسروں کو بلاتے، آؤ کھائیں گے، یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت مزیدار ہے، یہ فلاں ہے. مسلمانوں کو نہیں ہو سکتا ہے کوئی مسلمانوں کا دسترخوان ہو، اس پر بیٹھ کے لوگوں کو دعوت دیں گے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پہلے تو یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمارے دسترخوان پر دوسرے لوگ بیٹھ کر کھائیں گے کہ ہم لوگ تھوڑے رہیں گے کیا؟ کہا نہیں جی بہت ہوں گے، لیکن دنیا میں تمہارا کچھ بھی وزن نہیں ہوگا. غصہ ان کا غصہ السیل، بارش پڑتی ہے تو نالے میں پانی بہتا ہے، کوڑا کرکٹ کچرا سب اوپر بہتے رہتا ہے، اور جھاگ بھی آ جاتے، نیچے کا پانی بھی نہیں نظر آتا، اتنا ہوتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. وہن، میم نہیں نون، وہن. پوچھا صحابہ نے اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے ڈر پیدا ہو جائے گا. موت سے ڈر سب کو پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ ڈر ایسا کہ دشمن کچھ بھی کرے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. مارے گا، کیا کرے گا، کدھر ہوگا، چھپ کر رہیں گے، گھر کے اندر ہی رہ جائیں گے، نہیں نکلنا، نماز کے لیے بھی نہیں نکلنا. کیا کیا ڈر، کون مار دے گا، کیا ہوگا، کیسا ہوگا. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا کمانے کے لیے اتنی محبت، حرام حلال کی تمیز نہیں، اچھے برے کی تمیز نہیں، کسی چیز کی تمیز نہیں. جیسے سب کرتے ہیں نالائق سے نالائق لوگ، کاروبار، دھوکہ دینا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، ڈپلیکیٹ مال بیچنا، شراب بیچنا، حرام چیزیں بیچنا، ہر وہ چیز جس میں فائدہ ہو، حرام ہو حلال ہو. دنیا کی کمائی کی محبت اتنی ہو جائے گی. نمازیں پڑھنا ہے، دکان کھولے، ایک نماز بھی نہیں پڑھے، مسجد کے بازو ہی ان کی دکان بھی ہوگی، گھر بھی ہوگا، مسجد کو نہیں آئیں گے. لیکن دنیا کمانے کے لیے روزانہ سویرے 4 بجے اٹھنا پڑے، 3 بجے اٹھ کے ٹرین اور بس اور اولا کو جانا پڑے، یہ سب کریں گے. دین کی محبت بالکل نہیں رہے گی، دنیا کی محبت رہے گی، ہے نا. دین کے لیے تہجد پڑھنا ہے نہیں، فرض پڑھنا ہے نہیں، کمپنی کو جائیں گے، آفس کو جائیں گے، مسجد کو نہیں آئیں گے. یہ دنیا کی محبت رچ بس جائے گی تمہارے دلوں کے اندر. ایسے اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا. یہ سب بہت چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں، بہت فتنے ہیں. اگر دیکھا جائے تو تقریباً 64-65 فتنے ہیں. اتنے فتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب بتائے. بڑے فتنے بھی بتائے، بہت بڑے، جیسے مہدی علیہ السلام کا آنا، دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آسمان سے دنیا پر تشریف لانا، دجال کو قتل کرنا،
याजूज माजूज जिसका जिक्र कुरान में भी है, उनका निकलना और दुनिया में तबाही मचाना, थोड़ा नमूना आजकल उसका देख रहे हैं याजूज माजूज का, कि जिनकी अक्सरियतें जो ज़्यादा हैं, कितना जुल्म करते हैं हमारे मुल्क के अंदर। न मस्जिदों में अमन है, न मदरसों में तालीम का इंतज़ाम है। तालीम का इंतज़ाम है तो कहते नहीं ये सब नहीं पढ़ाना है, जो हम बोलेंगे वो पढ़ाना है और वैसे पढ़ाना है। ऐसे कितनी चीज़ें आएंगी जी, अल्लाह, और बहुत सारी चीज़ें। ये बड़े बड़े फितने क़यामत के करीब आएंगे और उसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी। याजूज माजूज का फितना मैंने कहा कुरान मजीद के अंदर है। ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या अल्लाह ताला जालिम है क्या? हम पर जुल्म करता है क्या? हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, अल्लाह को माने, और हम में से बहुत सारे लोग दीन पर कायम हैं, इस्लाम का नाम हमें से ज़िंदा है, और फिर भी अल्लाह ताला हमको ऐसे सताता है क्या? दूसरों के ग़ुलाम बना के रखा है क्या? अल्लाह हमारी मदद नहीं करेगा? ऐसे आदमी के दिलों में पैदा होते हैं एहसासात, ऐसे बीमारियां पैदा होती दिलों के अंदर कि सब हम तो खैरुल उम्मम हैं, सारी उम्मतों के हम बेहतरीन उम्मत हैं, फिर भी अल्लाह ताला हमको यह सब करता है क्या? जो लोग उम्मतों की तारीख पढ़े होंगे वो तो ये सोचेंगे भी नहीं, कहा साहब ये तो कुछ भी नहीं है, इससे पहले जितने लोग थे उनको कितनी तकलीफ दी गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबे काबे की दीवार पर टेक लगाकर बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात जैसे कुछ थे, हमेशा फिक्र कि दावत देना है, लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है। कितनी तकलीफ आपको दी जाती थी, कुछ भी उसका ख्याल नहीं करते थे। रबिया कहते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ हज को गया तो देखा एक आदमी खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, वहाँ मिना के मैदान में जिल मजाज में कर रहे हैं, घूम फिर के इधर उधर सब जगह जाते। या अय्युहन्नास, लोगों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, मान लो तुम कामयाब हो जाओगे। तमलिकू नल अरब वल अजम, तुम मालिक बन जाओगे अरब अजम के। ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे। पीछे आपके एक और आदमी आता था, वो कहता था ये झूठा है, ये जादूगर है। देखा वो भी गोरा छट्टा अच्छा था, पूछा मैंने लोगों से कौन है, कहा ये जो है अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद है और ये उनका चचा अबू लहब है। एक और रिवायत में आया कि अबू जहल भी ऐसा करता था, लेकिन अल्लाह के रसूल उसकी परवाह नहीं करते थे। यहाँ तक के बाज़ मट्टी उठा उठा के अल्लाह के रसूल पर डालते थे कि मुंह बंद करो। बाज़ मरतबे तो इतनी मट्टी भी डाले कि आपकी बेटी पानी लेकर उनको धोई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की दीवार पर टेक लगाए हुए बैठे हुए थे। हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास आए, कहा अल्लाह के रसूल आप इन काफिरों के लिए बद्दुआ नहीं करेंगे क्या? ये इतना हमको सताते हैं, इतना परेशान करते हैं, कितनी तकलीफ़ देते हैं। थोड़े मुसलमान तो थे मक्के में, और सब जानते हैं कि बिलाल हबशी को, सुहैब रूमी को, और जितने लोगों को, खब्बाब को खुद भी जो तकलीफ़ दी गई, सब जानते हैं। अल्लाह के रसूल संभल कर बैठ गए। कहा जल्दी करते हो, तुम इतनी जल्दी करते हो, तुमसे पहले जो कौमें थी उन पर जो तकलीफ़ें आई वो कुछ भी तुम पर नहीं आई। उनको क्या तकलीफ़ आई? कहा कि ला के आदमी को जो खड़ा करके पूछा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह का था, उसको चीर देते थे, आधा आधा कर देते थे।
ایسی تکلیف تم کو ہوئی؟ کسی کو لا کے کھڑا کرتے پوچھتے لا الہ الا اللہ اقرار کرتا توحید کا، لوہے کی کنکی سے اس کا گوشت تو کھرچ دیتے تھے، تم کو ایسی تکلیف ہوئی کیا؟ ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ پھر فرمایا ایک زمانہ آئے گا دنیا میں امن و شانتی رہے گی، ایک عورت نکلے گی یمن سے مدینے کے لیے، کوئی نہیں ہوگا اس کے ساتھ، اکیلی رہے گی، اس کو کوئی جانور بھی نہیں ستائے گا اور کوئی دوسرا آدمی پریشان نہیں کرے گا، امن و امان کا دور بھی آئے گا۔ یہ سب بھی اللہ کے رسول نے بتایا۔ تو تکلیفیں آتی ہیں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو کیوں تکلیفیں آتی ہیں، وہ لوگ بھی تو اللہ کو مانتے تھے، ان کے نبی پر وہ بھی تو ایمان لائے تھے، ان کو تکلیفیں نہیں ہوئی۔ آج ہم کو تکلیفیں آتی ہیں، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، جبکہ ہم کو تقدیر پر پورا بھروسہ ہے، اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ ہمت نہیں ہارتے، ہمت کے ساتھ رہتے ہیں اور دین کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے دعا بھی کرتے ہیں۔ صرف دعا سے کچھ بھی نہیں ہوتا، دعا ساری تدبیر کرنے کے بعد دعا کی جاتی ہے، تدبیر کرنے کے بعد، تیاری کرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے ہیں، اونٹ پر سوار ہو کر آئے، توکل اللہ پر بھروسہ کرنا، اس کے متعلق انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول میں اونٹ کو چھوڑ کے آپ کے پاس آؤں، میں اونٹ کو باندھ کے آپ کے پاس آؤں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعقلها وتوکل علی اللہ، اس جانور کو باندھو جی، باندھ کے بھروسہ کرو اللہ پر، کو کہیں نہیں جائے گا، نہیں باندھے گے خالی بھروسہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو کہیں چلے جائے گا۔ تو اس طرح دعا تو ہے، لیکن ہم نے دیکھا کتنی دعا کیے تو بھی اللہ قبول نہیں کیا۔ اس ملک کے اندر کتنے سب حالات ایسے ہوئے، کتنے لاکھوں آدمی، کروڑوں آدمی دعا کیے ہوں گے، وہ باری بری مسجد کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، اور چیز کے لیے، کچھ بھی ہوا کیا؟ کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ تیاری کے ساتھ، تیاری کے بعد دعا کی جاتی ہے، اور آپس میں ہم لوگ اختلافات کرتے رہیں، لڑتے رہیں اور سب بالکل غافل ہو جائیں آخرت سے، دین کی باتوں سے، تو ایسے ہوتا ہے۔ بغداد کے اندر بھی ایسے ہوا کہ سب لوگ ایسی بحث و مباحثے میں لگتے تھے، یہ کتنا ہوگا، وہ کتنا ہوگا، فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی، اور صاحب فلاں کیا ہوگا، ایسے ہی رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ حکومت ہی ختم ہو گئی، تاتاری لوگ آ کے ختم کیا۔ رشیا کے اندر بھی ایسے ہی ہوا، وہاں کے لوگ بھی صرف بحث کرتے تھے علماء بیٹھ کے، یہ کیسے، وہ کیسے، اور صاحب کم سے کم کپڑا نماز کے لیے کتنا ہونا چاہیے، بیکار کی باتیں جن کا ذکر نہیں ہے حدیث میں، وہ لکھتے نا بال کی کھال نکالنا، ویسے مسائل کچھ بھی کام نہیں ہے نا، ایسے لوگ کرتے تھے۔ رشیا نے یہاں تک کہ وہ پوری اسلامی جتنی سلطنتیں تھیں سب کو ختم کر دیا، اور 30 لاکھ آدمیوں کو لے جا کے برفستان میں چھوڑ دیے، اور مرے یہی وہ لوگ تھے مسلمان، لیکن کچھ بھی نہیں، خالی یہی سب بحث و مباحثے کرتے تھے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہوئی، اس لیے ہم نے کہا جو آدمی کے اللہ کے رسول کی سیرت نہیں پڑھے گا ان کو یہ سب پریشانیاں زیادہ معلوم ہوں گی، لیکن اللہ کے رسول کی پریشانیوں کو آپ کی سیرت کو پڑھیں گے معلوم ہوگا رہے اللہ کے رسول دنیا کے سارے نبیوں میں افضل نبی، ساری مخلوق میں سب سے افضل مخلوق، ان کو اتنی تکلیف ہوئی، ان کو اتنی پریشانی ہوئی، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کو فکر ہوتی تھی آپ کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھتیجے کو قتل کر دیں، کافر بہت تدبیر کرتے رہتے ہیں،
حالانکہ ابو طالب بھی کافر، لیکن ایمان نہیں لائے تھے آخر تک۔ ان کو بھتیجے کی بڑی فکر ہوتی تھی۔ آپ نے قریش کے چند نوجوانوں کو بلا کے کہا، دیکھو محمد ہمارے قبیلے کے نوجوان ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے ان کو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، قتل نہ کر جائے، اچک کے نہ لے جائے، اس لیے تم کرو رات میں ان کے گھر کے پہرا دو، ان کے ساتھ رہو، کوئی اس طرح برے ارادے سے آئے تو تم ان کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی تکلیف تھی، ان کو بھی فکر تھی کہ صاحب صبح اٹھیں گے تو کیا ہوگا۔ حالانکہ اللہ جب تک نبی کے پوری زندگی احکام پہنچا تک آپ کو موت نہیں آنے والی تھی، لیکن بہرحال ڈر ایک طرح کا رہتا ہے، مقابلہ کرنے میں کچھ ڈر نہیں ہے، لیکن اس طرح کے اچانک کوئی آ کے قتل کرتے کچھ بھی ہو جائے۔ مدینے کو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی یہودیوں کا بھی ڈر اور کافروں کا بھی ڈر۔ یہودی اللہ کے رسول کے جانی دشمن تھے، کئی مرتبہ آپ کو جان لینے کی کوشش کیے، لیکن اللہ نے ہمیشہ آپ کو بچایا۔ ایک یہودی عورت بھی تھی جو خیبر میں رہتی تھی، اس نے اللہ کے رسول کو دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، کھانا کھائیے۔ اللہ کے رسول سب کی دعوت قبول کرتے، مسلمان ہو کافر ہو سب کی دعوت قبول کرتے، لیکن وہ حلال جو ہوگا وہی نہ کھائیں گے، حرام تو نہیں کھائیں گے۔ اللہ کے رسول ایک صحابی کے ساتھ گئے اور اس عورت نے آپ کو گوشت پکا کے رکھا تھا، وہ صحابی کھائے، ایک دو ٹکڑا کھائے ہوں گے، ان کو کڑوا بھی لگا ہوگا تو کھا لیے۔ اللہ کے رسول جو ہی اس گوشت کو دبائے فوراً تھوک دی، زہر میں بجھایا ہوا گوشت تھا وہ۔ آپ کو جو تکلیف اس دن ہوئی، انتقال تک بھی وہ تکلیف ہوتی تھی۔ اس سے پوچھا تم نے کیوں ایسے کیا؟ کہا یہ جاننا چاہتی تھی کہ تم سچے نبی ہو تو زندہ رہو گے، جھوٹے ہو تو مر جاؤ گے، اتنا ہی کہا، اور صحابی اسی وقت ختم ہو گئے، جو گوشت کھائے وہ ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس عورت سے انتقام نہیں لیا، اور وہ عورت بھی جو یہودی عورت تھی ایمان نہیں لائی۔ ایسے کئی واقعات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے پیچھے یہودی بھی تھے اور مکے کے کافر بھی تھے۔ تو اللہ کے رسول جب مدینہ آئے تو رات میں پہرے کی ضرورت پڑتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں اچانک آپ کو خیال آیا، کاش کوئی میرے گھر کی حفاظت کرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آواز سنائی دی تلوار وغیرہ لہرانے کی۔ پوچھا اللہ کے رسول کون ہے جی؟ کہا عبد الرحمن بن عوف۔ کہا اچھا کیوں آئے؟ کہا میں سو رہا تھا، اچانک میرے دل میں بات پیدا ہوئی، اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف دینا آیا تو رات میں، اس لیے میں آ گیا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی، تو نے نبی کی حفاظت کی، اللہ تیری حفاظت کرے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، ایسے تب اللہ کے رسول کی زندگی گزری، امن شانتی کی، چین سکون کی، سونے کی، غافل رہ کر نہیں میرا تو کام پورا ہو گیا، ایسا کبھی اللہ کے رسول سوچے نہیں نا۔ آخری وقت جب آپ کا انتقال ہوتا ہے، جب بھی آپ تبلیغ و دعوت کرتے ہیں، کہا الصلاۃ، مسلمانوں نماز نہیں چھوڑنا، مسلمان نماز نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو تاکید کی، جبکہ سارے صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تمہاری باندیوں کا، بیویوں کا خیال کرو، ان پر ظلم و ستم نہ کرو۔ اللہ کے رسول کو تو ہمیشہ یہ فکر لائق ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ہم کو بتائی ہیں۔ تو غیب کی باتیں بھی بہت ساری اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، ان میں سے میں نے کہا اگر دیکھا جائے تو 60 سے زیادہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑی باتیں ہیں جن کے اللہ کے رسول نے ہم کو بتا دی۔ یہ ساری باتیں دنیا میں ہونے والی ہیں، ان پر ایمان لانا ہے اور ان کو صحیح ماننا ہے۔
اور اس طرح کی تکلیفیں ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی دیکھنی ہے، ہمت نہیں ہارنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اس سلسلے کی کچھ باتیں انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو آئندہ جمعے میں بیان کریں گے۔ ایمان کو مضبوط رکھیے، لا الہ الا اللہ آپ نے جب کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ ہی ظالموں کا خاتمہ کرنے والا ہے، اللہ ہی مسلمانوں کی حفاظت۔ جتنی باتیں لا الہ الا اللہ کے اندر ہیں وہ یقین کے ساتھ ہم کو آنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ تو کہہ دیے، لیکن اس کے تقاضے اور اس کے جو ضابطے ہیں ان کو پورا نہیں کریں گے تو لا الہ الا اللہ کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کو چاہیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں اور ہمت کے ساتھ رہیں، اور یہ سمجھیں کہ دین کی کسی بات کو نہیں چھوڑیں گے، دین پر عمل کریں گے، جان بھی چلے جائے اپنے مساجد کی حفاظت کریں گے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں گے اور اپنی شریعت کی حفاظت کریں گے۔ صرف وہ حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اسٹرائک کرے اور مظاہرہ کرے، کچھ بھی نہیں ہوا تو چھوڑ دیے، ایسے نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو، حکومت جو بھی فیصلہ کرے، ہم اپنی شریعت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ 3 طلاق کا مسئلہ ہو کہ کوئی اور مسئلہ ہو، نہیں، ہم تو اپنی شریعت کو اپنی حد تک جاری رکھیں گے، کورٹ میں جائے کچہری میں جائے۔ جب دونوں میں سے کوئی غلط ہوتے میاں بیوی میں سے، 3 طلاق اگر کسی نے دے دی اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے، تو 3 طلاق دے دیے اور سب حکومت کی طرف سے آپ کو پابندی ہے، جیل بھیجیں گے، فلاں کریں گے۔ کب کریں گے؟ جبکہ میاں بیوی میں سے کوئی جا کے کورٹ میں جو مقدمہ دائر کرے، جب نہ کریں گے، آپ اپنی شریعت پر عمل کریں گے تو کون کیا کرے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب ہم کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کا شوق ہونا چاہیے اور اپنی شریعت کی دین کی حفاظت کرنے کی فکر ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں علماء کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہر ظالم سے ہم کو بچائے، اللہ ظالموں کی حکومت کا خاتمہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہماری دین کی اور دینی بھائیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو صبر اور استقامت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔